آج بھی تمام شاہراہوں پہ ان کی آشیرواد سے مسلح لوگ ہر چمن سے لے کر کراچی تک کڑے ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے خلاف اٹھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم نے بسم اللہ کر لیا، ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم آگے بڑھیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے۔ یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے، پریس پہ مکمل پابندی ہے، ووٹوں کی منتخب پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کے درجے پر لے گئے ہیں۔ عام انسان صبح شام کی روٹی کے لیے مضطرب ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارے کے مطابق کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تاجر ہڑتالوں کی تیاری میں ہیں۔ پنجاب کا کسان چونکہ زیادہ گندم اگاتا ہے وہ تکلیف میں ہے، رل گیا ہے، بلکہ ایسا شنید ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ان حالات میں سیاسی پارٹیوں کی خاموشی، تاریخوں کی خاموشی بڑی خطرناک ہے۔ لوگ قیادتوں سے آگے نکل گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک بغیر کسی قیادت کے نکل آئے ہیں، وہ آپ کی ان کے سلوگن سن رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے، پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید شاید انتظار نہ کر سکیں۔ ایک بات طے ہے، نہ ہمارے کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، خرید کر، وفاداریاں خرید کر بنائی گئی ہے اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ ایک معزز وزیر صاحب نے جو شریف آدمی ہے، اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے، اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ الیکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ کس طرح ہم نکلیں گے ہم اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے، ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک چلے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گی۔ تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے، تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری حمایت جاری و ساری رہے گی۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے بن اسرائیلی وزیر اعظم کے ہم نفرت پرست نہیں ہیں، ہم ان اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نفرت پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے، ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے۔ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے، وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر پھر بہادر طاقتور لوگ ہیں، اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے،
دیں گے، پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں نعت اللہ کاریز میں دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں، جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے، اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، راجہ صاحب کو پتہ ہوگا، منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں، اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں۔ دکھ کی بات ہے، ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں، کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا۔ اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے۔ میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا۔ یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے، ہاں، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ہمارے جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ تمام ملک میں ایک عجیب غبار پیدا ہوا ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے اس تک، بارڈر تک افغانستان کے اور بلوچ پشتون علاقوں میں، اگر کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں، باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں، وزیرستان آپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں، پنجاب آپ کا ہے، سندھ کے لوگوں، سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے۔ اور اگر اس بات گلگت بلتستان جہاں جہاں ہمارے وہ ہیں، وہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، معدنیات ہیں، جس پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس سے لیے ہوئے توپ و تفنگ لے کے چلیں گے۔ ہم وارن کرتے ہیں، یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں اپنے اخبارات میں، اگر خدا نخواستہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ وار شہباز شریف، اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے ہوں گے۔ بائی فورس اپنی بندوقوں سے لوگوں کو مارو گے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں مانتے کہ تھے بابا خدا کے لیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا اس زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا حصہ ہم کو بتا دو۔ جا کے پھر معاہدے کرو، امریکیوں سے کرتے ہو، چینوں سے کرتے ہو، جن سے کرتے ہو، دنیا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی آپ ڈسپلیسڈ پرسن بائی فورس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں تم بھاگو یہاں سے، بابا تم پھر کیا کرو گے؟ میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا۔ وزیرستان کے لوگوں نیچے اترو، عباسین سے نیچے چاہتا تھا جاؤ، کیا کرو گے؟ ہم تمہارے وزیرستان میں چور، بابا چور تو ہم بتائیں گے آپ کو، اگر آپ کو چوروں کا پتہ نہیں ہم بتا دیں گے۔ آج بھی ہم حیا کرتے ہیں